بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انتہائی قابل سادہ کرام صدر محفل، رون کی محفل، سرپرست، آج کی اس بابرکت بزم کی جو سرپرستی فرما رہے ہیں الحاج بابا سید اکبر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید شاہ مقیم شاہ بخاری دامت برکاتہ القدسیہ، برادر مکرم حضرت علامہ پروفیسر سید ابو داؤد شاہ صاحب صدر تحریک منہاج القرآن پاک وطن شریف، صاحبزادہ والا شان سید ابو تراب شاہ صاحب بخاری، دیگر قابل سادہ احترام ذی احتشام سادات کرام، علماء کرام، عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی یہ سالانہ بابرکت محفل پاک عرس مبارک پیر طریقت رہبر شریعت بابا سید زین العابدین شاہ صاحب بخاری اپنے پورے جوبن پر ہے، اور آج کی رات بھی وہ ہے کہ جس رات شب اسرا کے دولہ محمد مصطفیٰ کو رب کائنات نے اپنے قرب میں بٹھا کے اپنے حسن کے لاز و جلسوں سے نوازا۔ اور میں جب آیا ہوں ابھی، مجھے جب میں قبلہ بابا اکبر شاہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمیشہ سب تشریف فرماتے ہیں، میں ان کے گلے لگا دعا کے لیے، تو انہوں نے مجھے کان میں کہا بیٹا کچھ لوگ معراج کو مانتے نہیں ہیں، میں کہا آج مان جائیں گے، آج ذکر ہی ایسا کریں گے۔ اور میری یہ خوش قسمتی ہے، میری الحمدللہ سادات سے میری محبت ایسی ہے، میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنا بات آگے لے کے جاؤں گا۔ شاہ جی، میرے والد محترم حاجی محمد شریف صاحب میرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے تھے، میں مرکزی جامع مسجد کا خطیب، جامع مسجد شوق اسلام جو وہاں خطیب ہوتا ہے اس کو خطیب اعظم فیصل آباد کا لقب ملتا ہے، ٹائٹل۔ میں نے کہا حاجی صاحب سارا شہر پڑھتا ہے میرے پیچھے جمعہ، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فرمانے لگے بیٹا تو حاجی شریف دا پتر ہے، تو جڑے شاہ صاحب نے ملے والے بی بی پاک دے لال نے تے پتر میں سجدہ پیچھے پڑھنا انہاں دے صدقے جنت جانا۔ یہ جو سادات کی محبت ہے یہ ہماری گٹی میں ہے، ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ حشر کے دن اگر جنت میں جائیں گے تو حسین کے نانا کی آل کے صدقے جائیں گے۔ اور یہ میری قسمت ہے، میں جاپان میں تھا تو میری بس نہ آنے کا کوئی پروگرام تھا، نہ کوئی ایسی صورتحال تھی، بس مقیم شاہ صاحب نے کھینچ کے میں بلا لیا ہے۔ اور ابو داؤد شاہ صاحب کا میرے ساتھ جب رابطہ ہوا تو میں نے کہا شاہ جی انشاءاللہ تعالیٰ مقدر میں حاضری ہے تو حاضری ہو جائے گی۔ اور آج میں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا اور اس کی بات بھی درمیان میں آ جائے گی۔ میں نے قرآن جلد فرقان حمید کی سورہ النجم سے پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 3 مقامات پر معراج کا بیان فرمایا ہے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل ہے جس کا سرسیزہ بیان ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت الحرام سے مسجد اقصی تک، بس اتنا ہی بیان ہے۔ اور یہ اتنا سا بیان یہ حضور علیہ السلام کا معراج نہیں ہے، یہ کسی اور کا معراج ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، اللہ نے اس سفر کو دلیل معراج بنایا تاکہ کفار کو منایا جا سکے، تم نہیں جا سکتے میرا نبی تو جا سکتا ہے۔ کافروں نے اسی بات پر تو صبح لڑائی جھگڑا کیا، ہمارے اونٹ ہمارے گھوڑے جائیں 3 ماہ لگ جائیں، یہ راتوں راتی ہو کے آ جائے، عقل نہیں مانتی۔ اللہ نے کہا سبحان الذی، ارے عقل کے اندر تمہاری عقل نہیں مانتی، عقل کا فیصلہ تو تب ہو اگر میرے نبی نے جانے کا دعویٰ کیا ہو، وہ تو بولا ہی نہیں، میں رب کہہ رہا ہوں، میں لے گیا، لے جانے والا میں، لانے والا میں، اب کون
سی معراج ایک راز محبت دا نیسی آرکی سے دی سمجھ و چون والا سجیا طالب تے مطلوب گیا جبرائیل سی ساتھ لے جان والا بابے کہندے نے بنا دروازے تو کو میں گیا عرش تے جان والا پر عقل و عمر کی دخل تھے جانے جان والا یا لے جان سبحان اللہ اسرا بعبدہ پاک رضا جو لے گئی اللہ نے حبیب علیہ السلام کے جانے کی بات نہیں کی اللہ کو معلوم تھا کوئی کہے گا نہیں یہ کیسے ہوا ہم نہیں جا سکتے اللہ فرمایا میں تمہیں بچاتا ہوں میرے مصطفیٰ طرف انگلی نہ اٹھائے حبیب تو چپ رہے میں بولتا ہوں اور یہ دیکھیں ابھی تو جو میں نے نجم پہ آپ سے بات کرنی ہے وہ تو بڑی لمبی بات ہے یہ تو ایک نقطہ محبت آپ کو دیا ہے کہ معراج کا انکار کرنے والوں کا جواب اللہ نے خود دے دیا اللہ نے اپنی ذات کو سامنے رکھا آگے سونے سے پیچھے ہو میں گل کرنا سبحان اللہ اسرا بعبدہ پاک و ذات جو لے گئی حالانکہ آپ احادیث کو پڑھے اللہ نہیں آیا جبرائیل آیا 70,000 فرشتے آئے میرے نبی نے چومیا پیر چومے جگایا براق دبایا پوری لمبی گل تو دساں گا میرا نبی راتوں رات آیا اچھا لے کے جبرائیل گیا نال فرشتے آئے اللہ نے میڈیا نو خبر کر لی قرآن پاک و ذات جو لے گئی گل سمجھے نہیں لے کے جبرائیل گیا براق گیا اللہ نے نہیں میں اپنی پاک خدا جو لے گئی اس لیے اس نے معراج کا انکار کرنے والوں کی بولتی خودی بند کر دی کہ میں پاک ہوں مجھ میں نہ کوئی کمی نہ کوئی گجی میں دکھا بھی سکتا ہوں لے جا بھی سکتا ہوں جب چاہوں جیسے چاہوں جہاں چاہوں لے بھی جاؤں لے بھی آؤں خبردار جس نے انکار کرنا ہے وہ میری طرف دیکھتے اللہ کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا اللہ کو ہر کوئی ہر روپ میں مانتا ہے ہر مذہب مانتا ہے روپ الگ الگ ہے مگر اللہ کی طاقت کو ہر کوئی مانتا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ تو ایک سورہ بنی اسرائیل ہے اس کا تو مضمون آج نہیں والنجم اذا ہوا قسم ہے تارے کی یہ جو عام معروف معنی لیا جاتا ہے نا نجم کا وہ نجم کہتے ہیں ستارے کو کیا کہتے ہیں ستارے کو نجوم ستارے کہتے ہیں یہ نجوم علمی ہے علمی نجوم ستاروں میں جانے والے سمجھ آگئی نجم کا معنی ہوتا ہے ستارہ کیا معنی تھا بولیے ستارہ والنجم اذا ہوا جب یہ کہا قسم ہے ستارے کی جب وہ چمکا قسم ہے ستارے کی جب وہ آگے سارا واقعہ معراج کا ہے ما دل صاحب کو ما غوا آگے پوری بات معراج کی ہے تو اگر یہاں یہ کہا جائے تارا بات سمجھ میں آتی نہیں اب غور کرنا پڑے گا حضور علیہ السلام کو تارے سے تشبیہ کیوں دی نجم کے بے شمار معنی ہیں 6 تو میں آج بیان کر دوں گا 6 بعد میں ایک لفظ پہ آج میری پوری گفتگو ہوگی گھنٹہ اور 1.5 جب تک سادہ فرمائیں گے نجم کے معنی پہ بات ہوگی نجم یہ بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے بطور مصدر بھی اگر بطور اسم استعمال کر تو معنی ہوگا ستارہ اور اگر اس کو نجم کا معنی ہوتا ہے اصل عربی میں نجم کہتے ہیں جڑ کو اصل کو حدیث پاک کہتے ہیں جس حدیث کی کوئی اصل نہ ملے تو جو حدیث کے امام کو حاض الحدیث لا نجم لہو یہ وہ حدیث ہے جس کی اصل نہیں ہے جس کی نجم بولیے نہیں ہے تو نجم کا معنی ہوتا ہے اصل بولیے کیا اصل کو عربی میں کہتے ہیں جڑ اصل عربی میں کہتے ہیں جڑ کو توجہ رکھنی ہے اصل کیسے کہتے ہیں جڑ اب ذرا توجہ رکھنی ہے جڑ اصل ہے جڑ کیا ہے کسی بھی درخت کے لیے جڑ پہلے ہوتی ہے درخت یہ جو آپ پورا پھل کھاتے ہیں چھاؤں لیتے ہیں تنا ہے لکڑی ہے یہ اصل کی وجہ سے ہے جڑ نہ ہو تو درخت گل سڑ جائے گا دھڑم کر کے گر جائے گا یہ درخت قائم ہے تو جڑ کی وجہ سے اگر جڑ ہے تو درخت ہے جڑ نہ ہو تو درخت اس لیے جڑ کی حفاظت ہوتی پانی دیا جاتا ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے سارا کچھ جڑ کی وجہ سے ہے بندے یہ سمجھتے نہیں یہ اصل کی وجہ سے ہے اصل ہو تو سب کچھ ہے اللہ نجم اذا ہوا قسم ہے محمد مصطفیٰ تیری تو شجر کائنات کی اصل ہے مجھے اصل کائنات کی قسم مبدأ کائنات کی قسم روح کائنات
قسم لوگوں سنو، میرا مصطفیٰ اس کائنات کی اصل ہے، مصطفیٰ ہے تو یہ کائنات کا شجر قائم ہے، مصطفیٰ نہ ہو تو کائنات مٹ جائے۔ تمہیں سمجھنا ہے تو معراج کی رات کو دیکھو، جب اصل کائنات، مبدأ کائنات، ماوراء کائنات، اصل کائنات روح مصطفیٰ کائنات سے نکلی، کائنات جامد ہو گئی، کائنات جہاں سے رک گئی، ستاروں نے روشنی روک لی، چاند رک گیا، نبض کائنات ختم ہو گئی۔ جب تک میرا مصطفیٰ جو اصل کائنات ہے میرے قرے میں رہا، کائنات جامد رہی۔ جب مصطفیٰ واپس بیٹھا تو کائنات پہ دم خم آیا، پتہ یہ چلا مصطفیٰ ہے تو یہ ساری کائنات، مصطفیٰ نہ ہو تو کائنات ختم، کائنات مٹ جائے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے محمد مصطفیٰ تیری، تو اصل کائنات، تیرے اصل ہونے کی قسم، تو ہے تو مصطفیٰ ساری کائنات، تیرے وجود سے ساری کائنات کو بنایا۔ حدیث جابر اٹھا کے پڑھے، میرے مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے سب سے پہلے، جب سب سے پہلے، لوح و قلم سے پہلے، بار و پر سے پہلے، خوشی و تر سے پہلے، برگ و ثمر سے پہلے، جب عرش نہ تھا، فرش نہ تھا، دماغ نہ تھا، دھیان نہ تھا، قصبہ نہ تھا، مستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی، اس وقت یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ کی۔ سب سے پہلے آپ نے مصطفیٰ کو بنایا، کہ قسم ہے تیری تو اصل کائنات، تو شجر کائنات کی اصل ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اجے تو میں شروع ہوں بچے، ایسے ایسے پرت کھلن میں شاہ جی چس آ جائے گی۔ اچھا جی ہوں ذرا سن دے جانا، کیونکہ وقت کم ہے، گل بڑی لمبی چھیڑ بیٹھے ہیں۔ واقعہ معراج ہے، آپ نے معراج کئی بار سنی ہوگی پر انج نہیں سنی ہوگی، حقیقت میں تو جائیں۔ اچھا جڑ کی دو خوبیاں ہیں، یہ بڑے سادہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اچھا جڑ کی ایک خوبی یہ ہے، جڑ کبھی مکدی نہیں، حضور جڑ کبھی ختم ہوتی، کوئی بڑا بڑا ملٹ پاڑ ہوگا نا جڑیاں ساری جڑا کٹ لے، کئی بندے ہوتے ہیں کند پاڑ لے جڑ پیچھے، جڑ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سے پنگر پڑتی ہے، پاس بچے آپ جڑ بولیے کبھی ختم ہوتی، جڑ کبھی ختم ہوتی۔ اچھا سارا درخت کاٹ دیں، جڑ پھر بھی قائم رہتی ہے، یہ کبھی ختم ہوتی، بولو جڑ ختم ہوتی۔ کیا پہلے درخت ہوتی ہے کہ پہلے جڑ ہوتی ہے؟ بندہ کہ نہیں ساڑھے ماشاءاللہ واہ وڈی وڈی مونجی ہوگی، جڑ آجے نکلی ہے نہیں، جڑ پہلے ہوگی، جڑ کے بغیر وہ بنتی ہی نہیں ہے۔ جڑ پہلے ہے، جڑ اول ہے، جڑ آخر بھی ہے۔ بات سمجھے نہیں، آسان کر دو۔ یہ دیکھیں جو جڑ ہوتی ہے نا، جڑ کی شان ہے، جڑ ہمیشہ پہلے بنتی ہے، درخت بعد میں بنتا ہے، پھر درخت کٹ جائے جڑ پھر بھی قائم رہتی ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم مصطفیٰ تیری، تو اول کائنات، تو مبدأ کائنات، کائنات کا اول بھی تو ہے، کائنات میں کچھ نہ تھا تو مصطفیٰ تو تھا، یہ ساری کائنات بٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، مصطفیٰ پھر بھی تیرا وجود باقی رہے گا۔ کیوں کہ میں رب تیرا ذاکر ہوں، میں تجھ پہ درود پڑھتا ہوں، جب تک درود باقی، جب تک میں خدا باقی، تو مصطفیٰ تیرے اول ہونے کی قسم، تیرے آخر ہونے کی قسم، آدم سے پہلے بھی تو، عیسیٰ سے پہلے تو، موسیٰ سے پہلے 1.25 انبیاء سے پہلے بھی تو تھا، مصطفیٰ سب کچھ مٹ جائے گا پھر بھی تو باقی رہے گا۔ ختم نبوت کا تاج تیرے سر پہ سجایا ہے، اول بھی تو ہے آخر بھی تو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مصطفیٰ تیرے اول ہونے کی قسم، تیرے آخر ہونے کی، تو شجر کائنات کا اول بھی ہے، تو شجر کائنات کا آخر بھی ہے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے اول ہونے کی اور آخر ہونے کی قسم اٹھائی۔ اس کو یوں سمجھ لیں، جیسے آپ نے کبھی آم کھایا، آم مینگو، اگر کوئی بندہ آم کھائے اس کو چھیل لیں، اندر سے چوپا شپا لگا لیں، گٹلی بات بات جگہ گٹلی شاہ جی آج دن چوپے شپے انہوں نے نال ہسا کے توڑنا بھی نہ ہے۔ اب اس گٹلی کو لے کر زمین میں رکھ دیں، پانی دیں، بتر شتر کریں، گوڈی کریں، کومپے لگ لگی، پھر آستہ آستہ تنے بنے گا، اولی 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 آم
پھر پیوشن لگاؤ، حفاظت کرو، پھر آم لگے گا، پھر وہ آپ لیں گے، اس کو پیر لگائیں گے، پکے گا، پھر آپ اس کو کھائیں گے، باقی کیا بچے گا؟ وہی گٹلی جتوں شروع ہوا سی گل اتھے جا کے مکی۔ گل سمجھے نہیں؟ وہ نجم کا معنی بتا رہا، نجم کا معنی سمجھ لیں، جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں آگے، وہ کائنات کا افضل ہے مصطفیٰ۔ جیسے آپ ایک دائرہ لائے نا اگر ادھر، تو یہاں سے نقطہ نے گھوم گھوم کے جہاں سے کائنات شروع کی وہی ختم ہو گئی۔ والنجم اذا ہوا، مصطفیٰ تیری قسم ہے تو اول کائنات، کائنات کا سب کچھ تو ہے، تو نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ والنجم کا معنی ہے اصل، کیا معنی بولیے؟ اللہ نے حضور علیہ السلام کی قسم کھائی، والنجم اذا ہوا۔ اچھا اللہ نے تارا کیوں کہا؟ اللہ کو اور بھی تو تشبیہ دے سکتا تھا، یہ والنجم میں تارے کی تشبیہ، اس میں بھی ایک راز ہے۔ یہ جو تارا کہا نا حضور علیہ السلام کو، اس میں راز یہ ہے، یہ جو سورج ہے نا اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے بندے کو ویسے جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اجے تھوڑی تھوڑی گرمی پہن لگ پی، ہولی ہولی کوٹیاں لے نہیں گیا، سورج اتار دیتا کہ نہیں؟ اس کی روشنی میں طاقت ہے، جلا دیتا ہے۔ اچھا چاند جلا دیتا ہے، اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، جلا۔ اچھا تاروں کی روشنی ایسی ہے، ان کی ذاتی روشنی ہے، یہ سورج سخت روشنی رکھتا ہے، چاند اس کا محتاج ہے، تارے کسی کے محتاج ہے۔ یہ ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ہماری نظر سے بہت دور ہے، ان کی اپنی روشنی ہے۔ اچھا دنیا کا اصول ہے، دنیا کا قاعدہ ہے، اگر آپ کا بیٹا بڑا خوبصورت ہو، کوئی اچھا کام کرے، جوانی میں قدم رکھے، تو ماما نہیں میرا چاند پتر، نہیں میرا تارا پتر، کہنی ہے کہ نہیں کہنی؟ حالانکہ تارا ہوتا، نہیں میرا تارا، نہیں میرا چاند، مائیں کہتی کہ نہیں کہتی؟ بولیے ہے یا نہیں تشبیہ؟ چاند تاروں سے بیٹوں کو تشبیہ دی جاتی کب؟ جب بیٹا حافظ قرآن بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، کامیاب ہو جائے، ماما نہیں میرا چاند، نہیں میرا تارا، میں قربان جاواں، مائیں کہتی کہ نہیں کہتی؟ بولیے۔ حضور علیہ السلام معراج کیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی قرب طے کر گئے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، راز و نیاز ہوا۔ اب نبی نے پلٹنا ہے، دل میں خیال آتا کاش میں دنیا میں پلٹ کے جاؤں، میری ماں نہ ہوتی، میرے سفر معراج کی منزل کو دیکھ کے یا میرے چاند تارے محمد تجھے سینے سے لگاؤں، میرا بابا عبداللہ ہوتا، میرا دادا عبد المطلب ہوتا، میرا چچا ابو طالب ہوتا۔ قلب مصطفیٰ میں یہ خیال آیا، رب کائنات میں میرے مصطفیٰ غم نہ کر، کیا ہوا؟ جو تارا کہنے والی ماں زندہ نہیں، تیرا باپا زندہ نہیں، تیرا دادا زندہ نہیں، مصطفیٰ تو واپس پلٹ، کوئی بولے نہ بولے، میں رب خود بولتا ہوں، والنجم اذا ہوا، آجا میرے تارے، آجا میرے تارے، میرے عشق کو سجا دے، آجا میرے تارے عشق میں، تو آج چمک، مصطفیٰ تیری چمک سے ساری کائنات روشنی، والنجم اذا ہوا، آجا میرے تارے محمد۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو اس لیے ستارے سے تشبیہ دی، اس کے اندر بھی ایک محبت ہے، کیونکہ یہ سارا واقع محبت ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم محمد مصطفیٰ تیری، تو اصل کائنات ہے۔ ایک معنی نجم کا، ایک معنی کیا میں نے کیا؟ اصل۔ اگر اس کو بطور اسم لیں تو اس کا معنی بنتا تارا۔ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، آپ النجم ہوا محمد، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ نجم سے مراد کیا ہے، تو امام جعفر صادق نے فرمایا ہوا محمد، اس سے مراد ذات محمد مصطفیٰ۔ تو نجم سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ والنجم اذا ہوا، ہوا کے اندر یہ جو ہوا کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی چیز کا، کسی بھی کام کا مکمل تکمیل پذیر ہو جانا، ایک معنی یہ پایا جاتا ہے۔ ہوا کے اندر ایک سرعت کا معنی پایا جاتا ہے، اور ایک معنی پایا جاتا ہے اس کے اندر کسی چیز کا ظہور، ظاہر ہونا۔ اور جب کہا نا والنجم اذا ہوا، تو کہا اے محمد مصطفیٰ قسم ہے تیری، معراج کی رات جب تیرے سارے کمالات زمانے پہ ظاہر ہو گئے۔ والنجم اذا ہوا، مصطفیٰ تیرے طلوع ہونے کی۔ حضور علیہ السلام کا جو معراج ہے یہ 3 مرحلوں میں ہوا، بولیے
مرحلہ اولا بیت الحرام سے مسجد اقصی تک، مرحلہ ثانی مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، مرحلہ ثالث سدرہ سے او ادنا تک۔ یہ 3 مراحل میں ہوا، میرا سن لیں۔ پہلا مرحلہ جیسے سورج طلوع نہیں ہوتا، صبح صبح آپ دیکھیں تو اس پہ اگر نظر ڈالے نا تو بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اور جب سورج 11 بجے کے قریب جائے نا تو کوئی آنکھ دیکھ لیتی، کچھ چندے آ جاتی ہے، اور جب جوبن میں چلا جائے نصف نہار پہ پھر اسے دیکھا نہیں جاتا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی قسم اٹھائی، معراج کی حبیب مجھے قسم ہے تیرے طلوع ہونے کی، تیرا پہلا طلوع جو ہوا نا بیت الحرام سے تو مسجد اقصی پہنچا، جب تیرا پہلا طلوع ہوا 1.25 لاکھ انبیاء نے مصطفیٰ معراج کرا، تیرے حسن کے پردے میں نے جو اٹھائے، آقا علیہ السلام کا پہلا طلوع مسجد اقصی میں ہوا انبیاء کے سامنے۔ آج انبیاء نے جو آسمانی کائنات پہ اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، آج ایمان بھی لائے، نبی کی مدد کا جو وعدہ ہوا تھا تو پہلا طلوع انبیاء نے دیکھا، انبیاء نے دیکھا تو ساری کائنات نے دیکھا۔ دوسرا طلوع سدرۃ المنتہا پہ، میں نے کہا کوئی آنکھیں دیکھ لیتی، کوئی نہیں، سدرہ پہ بشر تو دیکھ نہیں سکا، نور وہاں تھا، عالم نور کے فرشتے موجود تھے، جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، براق کی دم ختم، نور تکتا رہا۔ دوسرا جو طلوع ہوا سدرۃ المنتہا پہ تو عالم نور کے سردار جبرائیل کو پتا چلا میرا مقام تو یہ ہے، نور کی حد ختم ہو گئی ہے، نور یہی تک ہے۔ عالم نور نے دیکھا تیسرا مرحلہ، جیسے میں نے کہا 11 بجے سورج میں 3 مرحلوں میں طلوع ہوتا ہے، پہلا صبح، پھر 11:30 چاند، پھر اس کے بعد نصف النہار چوبن پہ ہوتا ہے، اور پھر جو تیسرا مرحلہ آیا نبی نیچے، رف رف نیچے، براق نیچے، تنہا مصطفیٰ، اس کا نور، اور جیسے کوئی دیکھ نہیں سکا اللہ نے وہ کسی کو دکھایا ہی نہیں۔ نجمی اذا ہوا، مصطفیٰ قسم ہے تیرے معراج کی رات کے طلوع ہونے کی، جب تو میرے عرش پہ آیا تو نے اپنے حسن کے پردے اٹھائے، میں نے اپنے حسن کے پردے اٹھائے۔ مصطفیٰ اس رات نے مجھے دیکھا، میں نے تجھے دیکھا، اور بھی جب تو واپس پلٹا تیرے حسن پہ اتنے میں نے رنگ چڑھا دیے تھے، میں نے پھر جب تجھے زمین پہ بھیجا میں نے ساتھ اجازت دے دی جا کے اعلان کر دے من رآنی فقط رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ والنجم اذا ہوا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طلوع ہونے کی قسم اٹھائی، یہ دوسرا معنی ہے۔ اور نجم کا تیسرا معنی والنجم اذا، دوسرا معنی میں نے یہ عرض کی کہ آقا علیہ السلام کے طلوع ہونے کی قسم۔ اور دیکھیں نجم میں اللہ نے قسم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے محمد مصطفیٰ تیرے سفر معراج کی، گویا اللہ نے قسم اٹھا کر حضور علیہ السلام کے سارے سفر کی قسم اٹھائی۔ اچھا یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، قسم بندہ کیوں اٹھاتا ہے؟ یہ جو حضور علیہ السلام کے پورے سفر معراج کی قسم اٹھائے تو مانا وہ نجمی اذا ہوا، مصطفیٰ مجھے قسم ہے تیری ہر ہر ادا کی، جب تم میہانی گھر میں سو رہا تھا جبرائیل نے تجھے جگایا حتیم کعبہ میں لے گیا، مجھے اس لمحے کی قسم ہے۔ مصطفیٰ جب تیرے قدم چومے جا رہے تھے مجھے اس لمحے، تیرے بیدار ہونے کی قسم، تیرے سینہ کے چاک ہونے کی قسم، تیرے براق پہ بیٹھنے کی قسم، تیرے موسیٰ علیہ السلام کے مزار پہ جانے کی قسم، مصطفیٰ پھر تیرے سدرہ پہ آنے کی قسم، اور یہ پوری کی پوری جو قسم ہے حضور علیہ السلام کی ہر ادا کی قسم، یہ محب اور محبوب کی۔ دیکھیں اگر محب کو محبوب ملنے کے بعد آئے نا تو محب اس کی ہر ہر ادا کو دیکھتا ہے، چلتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے، اٹھتا کیسے، بات کیسے کرتا ہے، کیونکہ محبت چیز ہی ایسی ہے۔ اور آج وہ محب اس محبوب کو بلا رہا ہے، اس نے حضور علیہ السلام کے سفر معراج پورے کے پورے سفر کی اللہ نے ہر ہر ادا کی قسم اٹھائی۔ جیسے قرآن میں اللہ قسم اٹھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پورا قرآن قسموں سے بڑا ہے۔ اب اللہ کی محبت دیکھیے تو سفر معراج ہے، 1.25 لاکھ میں سے کسی کو ملا ہی نہیں، وہ رب ایسا ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ گلیوں میں گزرے، اللہ ان کے چلنے کی قسمیں اٹھائے،
فرماتا والنجم اذا ہوا، حبیب تیرے سفر معراج قسم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آقا علیہ السلام میرے مصطفیٰ مکہ گلیوں میں خرام ناز کرتے ہیں۔ مولا کس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں تیرا گھر ہے؟ فرمایا نہیں وہ تو پہلے بھی تھا۔ مولا کس لیے قسم اٹھائی یہاں حتیموں مطابق؟ فرمایا نہیں مولا اس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں مولا کس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں اب زمزم؟ فرمایا نہیں مولا اس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں صفا و مروہ؟ فرمایا نہیں مولا اس لیے قسم اٹھاتا ہے یہاں مقام ابراہیم ہے؟ فرمایا نہیں مولا رب ہو کر قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، مصطفیٰ تو مکہ گلیوں میں خراب ناز کرتا ہے، مکہ گلیاں تیرے قدموں کو چومتی ہیں، مصطفیٰ تیری ولادت مکہ میں ہوئی، اب رب ہو کر جی کرتا ہے تیری گلیوں کی قسمیں۔ تو جو رب حضور علیہ السلام کی گلیوں کی قسمیں اٹھائے گا تو نبی کے معراج کے سمیں اٹھائے گا۔ نجمی اذا ہوا، مجھے قسم ہے مصطفیٰ تیرے پورے سفر معراج۔ ہوا کے اندر معنی پایا جاتا ہے بڑا کسی چیز کا بڑی سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ کوئی کام مکمل ہو جائے اسے کہتے ہیں ہوا۔ والنجمی اذا ہوا، چوتھا معنی قسم ہے محمد مصطفیٰ تیرے سفر معراج کی تیزی کی۔ اتنا بڑا سفر عقل آج تک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی گرد کو بھی نہیں پا سکتی۔ والنجمی اذا ہوا، حبیب مجھے قسم ہے تیرے سفر کی تیزی کی۔ اب تیزی کا عالم آپ دیکھیے، یہ جو سورج کی روشنی ہے نا، یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا 9 منٹ میں زمین پر پہنچ جاتی ہے۔ 9 منٹ میں سورج کی روشنی زمین پر پہنچتی ہے۔ رفتار اس کی یہ ہے، یہ 1,80,000 میل فی سیکنڈ کے ساتھ سفر کرتی ہے یہ روشنی دنیا کی۔ اور برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں برقی مدانی لے لی پرانی چھڑ دیتی مائیاں نے، ہن برقی مدانی آ گئی انج کر کے رگڑ کے پرا مار دی۔ پہلے یہ مدانی ہوتی تھی نا، برقی مدانی سنا کہ نہیں آپ نے؟ بجلی والی مدانی، برق اسی سے ہے۔ بجلی کبھی دیکھی؟ یہ جو تاروں میں دوڑتی ہے، اگر بہت ساری بجلیوں کو جمع کیا جائے پھر براق بنتا ہے۔ براق حضور علیہ السلام کے سفر معراج کی تیزی بتا رہی ہے۔ براق پر میرے نبی بیٹھے۔ شاہ جی مولوی دا نہیں جی اسی نبی پر گیا، میں کہ نبی براق تے بیٹھے تو ذرا ننگی تار تے بہ تیری جی ہر شے نہ سڑ جائے تو موڑا نبی ورگا بن تو نبی دی آل اور بن سکتا ایویں ہی گلاں کردے پھر نبی براق پہ بیٹھے۔ اب حضور علیہ السلام اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے مصطفیٰ تیرے سفر معراج کے اندازہ لگائیں، ذرا توجہ رکھنی ہے، میں خلاصہ بیان کروں گا۔ حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر میں سو رہے ہیں، جبرائیل آئے، نبی پاک اٹھایا، حرم کعبہ میں لے گئے، میرے مصطفیٰ کے سینہ کو چاک کیا، آقا علیہ السلام کے سینے کے اندر وہ نوری تشت وہ آسمان سے آیا، وہ نور اندر رکھا۔ پھر حضور علیہ السلام براق پہ بیٹھے، جبرائیل علیہ السلام نے نبی کے قدموں کو چوما، 3 بار چوما۔ جس نبی کے معراج کا آغاز یہاں سے ہو کہ عالم نور قدم چوم رہا ہو، عالم نور کے سردار جبرائیل جس نبی کو قدم چوم چوم کے بیدار کر رہے ہوں، جس کے معراج کا آغاز یہاں سے ہو، اس کا نقطہ کمال کیا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے میرے نبی کو جگایا، پھر آقا علیہ السلام براق میں بیٹھے، براق میں رقص کیا۔ جبرائیل کہتا ٹھل جا، براق یہ کیا کرتے ہو تجھے معلوم نہیں؟ تجھ پہ کون سوال ہے؟ مستی نہ کر۔ کہا جبرائیل تمہیں ٹھل جا، کنجری بنیا میری عزت نہیں کٹ دی، مینو نچ نچ یار بناون دے۔ جبرائیل میں مستی نہیں کر رہا، میں تو رقص کر رہا ہوں، نہیں رقصم آج مجھے ناچنے دو، یار کی سواری بنا ہوں۔ محمد مصطفیٰ مجھ پہ سوار ہوئے ہیں، رو رو کر دعا مانگی تھی، یہ لمحہ ہے میں تو یار کی اپنی سواری پہ رقص کر رہا ہوں، میری عزت کم نہیں ہوتی، پھیل جا تھوڑی دیر مجھے رقص کرنے دے۔ براق رقص کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کا اچھا کر لے۔ اب براق نے مستی کی، رقص کیا، پھر آقا علیہ السلام کا یہ سفر شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے پہلے مرلے پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مزار پہ لگایا۔ بڑا نکتہ کہ تم دسیا سی بھولیا نہ کرو۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے روضے پہ لے جایا گیا۔ فرمایا مررت بقبر موسیٰ ورأیت هو قائم ویصلی فی قبرہ،
میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں رات کی رات موسیٰ علیہ السلام قبر پہ گیا، میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر پہ لے جایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے مزار پہ لے جایا گیا، طور پہ لے جایا گیا، وادی سینا میں مدینہ سے گزارا گیا، پھر میرے آقا مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ انبیاء نے حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی، یہاں جلسہ ہوا، خطابات ہوئے، میرے مصطفیٰ کی تقریر ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کا خطاب ہوا، انبیاء نے یہاں خطابات ہوئے، پوری ڈیٹیل میں جلسے تو ٹیٹ لگ دے، پورا جلسہ ہوا۔ پھر یہاں سے حضور علیہ السلام کا دوسرا سفر شروع، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر عرش پہ، آسمان پہ حضور علیہ السلام کا نبیوں نے استقبال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، میرے نبی کے استقبال ہوئے، سارے آسمان چیرتا میرا نبی سدرہ پہ پہنچا، عالم نور رک گیا، جبرائیل ہاتھ باندھ کر لو دنو تو انملتن لأحترقت یا رسول اللہ کا ایک اور برابر بھی آگے بڑھوں گا، انچ بھی آگے بڑھا میں جل جاؤں گا، کہا تو نور ہے، ہر کی سونے نور دیا دم ہو گئی ہیں، ایویں نور و بشر تولدہ پھرنا، نور ہوتا ہے اندھا سونے نور دی عدم ہو گئی، نور اگے جا سکتا نہیں، اگے کی گیا، اگے کی گیا، آگے حقیقت مصطفیٰ گئی، آگے رف آیا، بے نبی اس پہ سوار ہوئے، توجہ رکھنی ہے، اب قرآن پڑھیں، وہ سواری چلتی چلتی وہ ہوگا، بالافق الاعلیٰ، میرا آج کی رات میرے مصطفیٰ عالم خلق کے آخری کنارے پر پہنچے، آگے لامکان ہے، مخلوق آگے جا نہیں سکتی، مخلوق کا آخری کنارہ آیا، آگے لامکان اس کا نور ہے، وہاں سے آواز آ رہی تھی، کس یا محمد اتنا ربا کا یسلی میرے مصطفیٰ ادھر ہی پھیل جا، تیرا رب لامکان چھوڑ کے درود پڑھتے ہوئے تیرے استقبال کی ادھر ہی کس یا محمد سونیا کھلو جا، ہون اسی آپ مہمان آیا ہے، استقبال کے لیے خدا خود آ رہا ہے، وہ لامکان پہ تھا، میرا مصطفیٰ آخری کنارے پہ تھا، سمدنا فتح اللہ، رب قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، وقان قابا قوسین، دو کمانوں کو فاضلہ رہا، او ادنا پھر وہ بھی مٹا دیا، حبیب یہ کمانوں پہ فاصلے ماپتے رہے، او ادنا تو کنڈی لات نڑیا، سونے فاصلے مٹا چھڑا ایک ہی فاصلہ رہا، وہ خدا رہا، یہ مصطفیٰ رہا، وہ معبود تھا، یہ عبد تھا، وہ دینے والا تھا، یہ لینے والا تھا، وہ پڑھانے والا تھا، یہ پڑھنے والا تھا، وہ خدائی والا تھا، یہ مصطفیٰ والا تھا، باقی فاصلے مٹا دیے، کہ لوگوں سنو ہم اتنے قریب ہیں، آج کے بعد ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، ادب ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، حرمت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، اطاعت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، مگر بات ایک ہے، جو مصطفیٰ کا ہوا وہ خدا کا ہوا، جو مصطفیٰ سے گیا وہ خدا او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اب نے جو چاہا راز و نیاز کیا، وہ پردے جن چکنے، پھر مانے رہ جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ نے ملاقات کیا کہ سونے مڑ میں تنوں 50 نمازاں دے کے ڈکیا، اچھا وہ بھی چاہتا لگا ہی ہوئے گا کہ نہیں لگا ہے۔ حضور علیہ السلام جب اس مقام پہ پہنچ گئے نا، قرب کا وہ مقام جس کی تمنا انسان کرتا ہے میں وہاں چلا جاؤں، اور جنت سدرات ہے، میرا نبی بہت اتے ہوئے جنت ہو، جنت اتھے تھلے سدرات المنتہا دے۔ اب حضور علیہ السلام پلٹنا چاہتے ہیں، رب روکنا چاہتا ہے، پانی کی لوڑ کو نہیں ضرورت، آج پینا ہی نہیں، ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا بندہ ستا ہے، انہوں نے پیاد ہے جو سنتے ہیں پانی کو جال کر چک نمبر 440 کام پہ فیض پر 44 جوگی بندے آئے ہوں گے پینا دے سکے نہ گاہک آئے ہوں گے ماشاءاللہ، میں کہا میں ایک ادھا طویل پیر جی دے دیو تو جو ہے کہ نہیں، اللہ کو سلامت رکھے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے پیار اتنا ہے، اللہ دا سونیا اے جنت رہ جا، آخر ربا سنہ تیری جنت تیری مبارک میں تے گناہگاراں کو لکھا۔ صوفیہ لکھتے ہیں معراج پہ جانا بڑا معجزہ ہے، مگر پلٹ کے آنا اس سے بھی بڑا معجزہ، جنتیں چھوڑ کے آ جانا، اللہ کی قرب چھوڑ، ہم گناہگاروں کے لیے۔ حضور علیہ السلام رکتے نہیں ہیں، اللہ روکنا چاہتا ہے،
اللہ نے آخیا کوئی طریقہ نہ ہو جائے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام تو طور پہ مچل کے کہتا تھا رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، تیری دعائیں میں نے قبول کر لی تھی، تو چھٹے آسمان پہ کھڑے رہنا، میں دوں گا 50 نمازیں، تو رو کے پیچھے بھیجنا، یہ مجھے دیکھے گا، تو مصطفیٰ کو دیکھنا، تیری دعا بھی قبول ہوتی رہے گی، ساڈا بھی چٹ لگ جائے گا، تیری دعائیں بھی قبول ہوگی، ہم بھی اپنی محبت کا اظہار کر لیں گے۔ حضور علیہ السلام 9 بار پلٹے، 50 نمازیں لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی آقا مبارک کو یا رسول اللہ امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ عرض کی آقا نہ پڑھنی ہے چڑھنی ہے کوئی نہیں، 50 نمازیں زیادہ نہیں، کٹ کر لو، کنسیشن ہو جائے۔ میرے نبی واپس اللہ نے 5 کٹ کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی آقا میرا بڑا تجربہ امت کا، میں نے بڑی خدمت کی امت کی، 45 بھی بہت ہی گئے۔ میرے نبی پھر آئے، پھر 5، 9 بار گئے، 9 بار آئے، باقی رہ گئے 5۔ کتنی؟ 5۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آقا اینا 5 بھی کو نہیں جو پڑھنی ہے۔ میں کہا کملی والے سونے کہ پھیرا لائی چھڑ دا، سونے کہ پھیرا لگتا ساڑھی تے موجہ ہی موجہ سنیاں، سانو ہر شے نالوں نماز پاری ہے، لنگر کھا جائیں گے غوث پاک دے، علی علی کر دے مر جائیں گے۔ بھئی علی کی کبھی قضا ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں، ایک نماز علی کی قضا ہوئی، اللہ نے وہی بھی قضا نہیں رہنے دی ڈوبا، سورج پلٹا کے ادا کروائی تاکہ قیامت تک قاعدہ بنے، علی والوں کی کبھی قضا نہیں ہوتی۔ ایسے علی کے نام پہ بھنگا پیوی جاندے ہو، علی علی جھوٹے پیار نہ کرو، علی دی کبھی قضا تے غوث دی بھی کبھی قضا۔ غوث سے 40 سال عشاء کی اس نماز فجر پڑھی ہے، غوث پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولیا، آپ کبھی سچ نہیں بولیا۔ یار میں کھائی جانا تے غوث دے نام ہوئے نہیں، پھر وہ دے ورگے پڑھ کے دیکھو 5 نمازاں۔ آقا فرماتے موسیٰ علیہ مجھے شرم آتی ہے 5 نمازیں میں واپس جاؤں، اللہ نے ابھی ٹھہر جا، نمازیں 5 ہی لے جا، مگر تیری میری ملاقات کا صدقہ تیری امت کو ثواب 50 نمازوں کا دیتا رہا۔ 5 نمازیں رہ گئی۔ حضور علیہ السلام یہ سارا سفر طے ہو رہا ہے، اب جب 5 نمازیں رہیں گے نا، یہ جو مقام ہے نا، مقام میں سدرۃ المنتہا، اس مقام سے میرے نبی نے اب اس کائنات میں آنا ہے، آخری موڑ ہے نا یہ، جب مہمان آتا نا، جب یہاں سے جائیں گے وہ نکر سے ایسے مڑیں گے نا تو یہاں کھڑے گا، اچھا جی بائے بائے۔ مہمان کو الوداع کرتے کہ نہیں کرتے؟ رشتہ دار آ جائیں، پیارے مہمان آ جائیں تو گھر والے دروازے پہ ہوتے ہیں، نکر تو جاگے وہ پہنچ کے ویندا ہے۔ اب اس مقام پہ حضور علیہ السلام نے جو پلٹ کے دیکھا نا، اب قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا کہ اَفَتُمَارُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو میرے مصطفیٰ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تم ایک بات پہ جھگڑتے ہو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، میرے مصطفیٰ نے مجھے 2 بار، تم ایک بار پہ جھگڑتے ہو، میں نے 2 بار دکھایا، کہا عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَہَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ دوسری بار کہاں دیکھا؟ جب میرا مصطفیٰ پلٹ رہا تھا، مقام میں سدرہ آیا، میرے مصطفیٰ نے مجھے پلٹ کے دیکھا، میرا مصطفیٰ سدرہ پہ تھا، میں لامقام پہ تھا، میں نے سارے پردے حسن میں پیسے اٹھا دیے، نہ آنکھ چپکی نہ آنکھ سے بڑی، وہ مجھے تکتا رہا، میں مصطفیٰ کو میں نے 2 بار دکھایا، تو لڑی جا، کہتا نہیں اللہ کو دیکھ کوئی نہیں سکتا، میں نے دیکھ واقعی کوئی نہیں سکتا، جب وہانا چاہے تو وہا دے سکتا کہ نہیں، تو ٹیک ہے اللہ نے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، پر اللہ جب وہانا چاہے تو وہا سکتا کہ نہیں۔ حضور علیہ السلام یہاں سے واپس آئے، آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں آئے، پھر میرے آقا نے آگے استراحت فرمائی، پھر میرے آقا بیدار ہوئے، سویرے جنہوں دسیا نا میں راتی معراج کیتی ہے، تو حضور آقا علیہ السلام اپنے گھر واپس پلٹے نا، تو یہ تھا وہ پانی جس سے وضو کیا تھا نا، وہ بھی اس طرح بہ رہا تھا، نلکا، بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہلدی پئی سی۔ اللہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم مصطفیٰ تیرے سفر معراج کی سرعت کی، سارا سفر تو نے عجائبات عالم بھی دیکھے، میرا جمال بھی دیکھا، تو نے ساری کائنات کی سیر کر لی، ابھی بھی ٹائم اینا لگا، تو واپس آیا۔ سبحان اذان
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اذان ہم نے سن لی ہے، جواب دے دیا ہے، اب باقی تو پاکستان اذانیاں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ اب بڑا اور یہاں تو کچھ جو ایسے علماء ہیں اللہ والے صوفیاء، ان کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں جب اذان ہو جائے نبی کی بات اور جاری رکھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اذان بلاوا ہے، آ جاؤ، ہم تو پہلے آئے بیٹھے ہیں، اذان تو بلاوا نہ، آ جاؤ ذکر نبی کے لیے۔ تو یہ جو ذکر خدا ہے یہ حقیقت میں ذکر مصطفیٰ ہے، تو یہ سارے آئے بیٹھے ہیں۔ والنجم اذا، ابھی مجھے قسم ہے تیرے سفر معراج کی تیزی کی، اتنا بڑا سفر تو نے چشم زدن میں طے کیا۔ حضور علیہ السلام کے پورے سفر کی اللہ نے قسم اٹھائی۔ والنجم اذا، وہ پانچواں معنی اجے میں مانے دے مجھے کہ ٹریا نہیں جی اسے لے بھی جاؤں۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں پھر ذرا واپس جائیں، وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی آیات میں نے پڑھی، یہ پورا جو اللہ تعالیٰ سورہ نجم ہے نا، آقا علیہ السلام کی آیات کو بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیں کچھ لوگوں کو یہاں اختلاف ہو جاتا ہے، دیکھیں جی آپ نے مانا کیا کف یا محمد ان ربک یصلی، حبیب ٹھہر جا میں تیرے، اس کے دو معنی بیان ہوئے، چلے تھوڑا یہ شاید ہم نے چھیڑ دیا تو یہ بات تھوڑی روکتا ہوں۔ کف یا محمد ان ربک یصلی، اس کا معنی یہ کیا ہے جو حدیث کے امام ہیں وہ کہتے ہیں مصطفیٰ ٹھہر جا تیرا رب تجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ کف یا محمد ان ربک یصلی، حبیب ٹھہر جا تیرا رب تجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے اختلاف فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں یہاں درود کا معنی نہیں بنتا، وہ ماتے یہاں صلی اللہ یصلی صلاۃً کے 56 معنی میں سے ایک معنی ہوتا ہے استقبال کرنا، یہاں درود نہیں بنتا۔ درود وہ فرماتے ہیں کرینہ یہ ہے، درود تو تب بھی پڑھا جا رہا تھا جب ام ہانی گھر میں سو رہے تھے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پہ ہر وقت درود پڑھتے ہیں، درود تو تب بھی پڑھا جاتا موسیٰ علیہ السلام قبر میں۔ اور یہاں پر بھی حضور شیخ الاسلام نے اختلاف فرمایا، فرماتے ہیں یہ جو معنی کرنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، فرماتے ہیں یہاں نماز بھی نہیں بنتا کیونکہ نماز کا کرینہ ہی نہیں، ساری زندگی دعائیں کی مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اللہ نے فرمایا انتظار کر معراج کی رات کا، تیری قبر کو گزر کا مصطفیٰ بنا دوں گا۔ اسے دیکھا تو مجھے دیکھا، آج وہ رات آ جائے جنہوں یار دی سواری آوے نماز کھلو جائیں، جس لمحے تھے جس لمحے کے لیے سارا کچھ کیا، نماز میں گھڑے فرماتے نہیں ایک نماز کا ٹائم ہی نہیں، پھر یہاں نماز کا معنی نہیں صلی اللہ یصلی صلاۃ کا معنی درود پڑھنا، یہاں معنی یہ بنے گا کہ یا محمد، علامہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ اپ، لیٹے ہوئے رہو، بیٹھے ہوئے رہو، کھڑے ہو جاؤ، مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے، جب مصطفیٰ کی سواری سامنے یصلی کھڑے ہو کر درود و سلام کف یا محمد، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے تھے اور مجھ پہ درود تو تب بھی پڑھا جا رہا تھا جب آقا علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے، سوالہ انبیاء نے جو نماز پڑھی تو درود تو مصطفیٰ پہ تب بھی پڑھا گیا، جب سدرہ پہ پہنچے تو فرشتے بھی وہاں درود پڑھے، درود تو رکتا ہی نہیں۔ تو یہاں یہ معنی کرنا کہ حضور علیہ السلام کو فرمایا ٹھہر جا تیرا رب تجھ پر درود پڑھتا نہیں، حضور شیخ الاسلام کو فرمایا کف یا محمد سونے ٹھہر جا، انا ربک یصلی، تیرا رب تیرے استقبال کے لیے لامکان چھوڑ کے تیرے قریب آ رہا۔ شاید یہاں پر پھر جن کو تکلیف ہوتی ہے نا انہوں نے پھر اس پہ اعتراض کر دیا، وہ کہتے لو جی یہ تو بہت زیادہ غلو کر دیا، بلا اللہ بھی بندے کے استقبال ہی آ سکتا ہے۔ میں کہتے میرے نبی دی گل میرے لیے ہوندی، ہر رات کے پچھلے پیر اس کی رحمت آتی کہ نہیں آتی، رات پوے تے بے درداں نو سکھ دی نیندر آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستے آن جگاوے، راتی جاگے تے شیخ سجاوے، رات نو جاگے کتے تے بھی اتے، مالک دا بوا مول نہیں چھڑ دے پہ 100 مارے جتے تے بھی اتے، ساری راتی راکھی کر دے جنہیں جا رڑا میں چھتے تے بھی اتے، اٹھ بلیا اٹھ یار منا لے نہیں تو بازی لے گیا کتے تے بھی۔ اللہ تو ہم بندوں کے لیے آتا ہے، ہر رات آتا ہے، پچھلے پہلا آوازہ دیتا ہے میرے بندو، ارے رات کے اندھیرے میں گناہ کرنے والوں دن چڑھنے سے پہلے توبہ کر لو، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کی خیرات مانگنے والا، اس کی رحمت تو ہمارے لیے آتی ہے۔ تو نبی کا وہاں جانا
اور اس پر پھر قرآن کی دلیل لائے. اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلا، وہ قریب ہوا. دنا 3 لفظ، وہ قریب ہوا، فتدلا پھر وہ قریب ہوا. اب یہاں پر چونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابہام رکھا ہے، احادیث امام بخاری نے پھر اس میں معنی لکھا. دنا کا معنی ادھر سے نبی قریب ہو رہے تھے، فتدلا ادھر سے رب قریب ہو رہا تھا. ثم دنا حبیب قریب ہوا، فتدلا پھر رب قریب ہوا. اچھا دنا کا معنی وہ قریب ہوا، فتدلا کا معنی بھی وہ قریب ہوا. دنا کے رفع 3، فتدلا کے رفع 4. عربی کا قاعدہ ہے، میرے اللہ شاہ صاحب بیٹھے ماشاءاللہ میرے ساتھ مل کے دورہ حدیث مکمل کیا. دنا اور فتدلا توجہ رکھنی ہے. عربی کا قاعدہ ہے قلت حروف تدل علی قلت المعنی، کثرت الحروف تدل علی کثرت المعنی. اس کا مطلب یہ ہے اگر حرف تھوڑے ہوں تو معنی تھوڑا مراد لیا جاتا ہے، حرف زیادہ ہوں تو معنی زیادہ مراد لیا جاتا ہے. کم حرف ہوں تو معنی تھوڑا، حرف زیادہ تو معنی زیادہ. دنا حرف 3، دنا میں فعل مصطفیٰ. تدلا حرف 4، وہ ہے فعل خدا. دنا حبیب قریب ہوا حرف 3، تدلا رب قریب ہوا حرف 4. تو دیکھو ثم دنا حبیب تھوڑا قریب ہوا، فتدلا رب زیادہ قریب ہوا. عربی کا قاعدہ ہے اگر دنا حرف 3 ہے قرب تھوڑا مراد لیں گے، تدلا حرف 4 ہے معنی زیادہ مراد لیں گے. حبیب تھوڑا قریب ہوا، رب زیادہ قریب ہوا. تو جو زیادہ قریب ہوتا ہے وہ استقبال کیا. کس یا محمد حبیب ٹھہر جا، تیرا رب تیرے استقبال کے لیے اب خود تیرے قریب آیا. اتنا سفر کر کے تو آیا ہے، اب تیرا رب خود تیرے قریب آیا. اور یہاں تطبیق کر دوں تو تطبیق یوں کروں گا کیف یا محمد ان ربا کا یصلی. حبیب ٹھہر جا، تیرے رب درود و سلام کرتے ہوئے خود تیرے قریب آیا. تیرا معنی بھی کر دیتے ہیں، اپنا بھی کر لیتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب پہ درود و سلام پڑھا اور اپنے حبیب کے قریب ہوا. السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ کے سونے آ جا. آقا علیہ السلام جب اللہ کے قریب ہوئے نا، اللہ نے کہا سونے میرے لیے کی لے کے آیا کوئی تحفہ شفا محبت دا. اتنا سفر طے کر کے آیا ہے، کیا تحفہ لایا ہے؟ عرض کی سونے التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا میرا سر پیشانی نیاز سجدے کے لیے تیری بارگاہ میں لایا ہوں. میری کولی بدنی ساری بات مولا میرے پاس عاجزی کے سوا کچھ نہیں، اپنا سر لایا ہوں تیری بارگاہ میں جھکانے کے لیے. فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. سونے آ جا، تیرے تے سلام ہوئے تیرے رب کی رحمت ہو. حبیب آپ کو سلام ہو. اب جواب یہ ہونا چاہیے وعلیکم السلام، مگر نبی نے کیا کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مولا تیرا مجھ پہ بھی سلام ہو، میری امت پر. اللہ نے سانو اتھے بھی ساڈے نبی نے اتھے سانو یاد رکھیا، وچ رکھ چھڈیا. پھر حضور علیہ السلام کی اللہ سے جو ملاقات ہوئی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وہ تو پھر راز و نیاز ہوئے نا. تو حضور علیہ السلام کی سرعت تیزی کی قسم اللہ نے اٹھائی. اور پھر جب حضور نبی واپس پلٹے، روکنے کا بہانہ تھا، بجا نمازاں اللہ جی نبی کو اختیار کوئی نہیں ہے، ایویں گلاں بڑیاں ہیں. تو میں کہ انی دے جی نبی کو اختیار کو نہیں، پھر 50 پڑھے اگر نبی نے 5 کرائی ہیں. اور نبی کے اختیار نے 5 نہیں کروائی، نبی کا اختیار ہے. یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے. اللہ کی قسم تیری بخشش نبی کے اختیار سے. تجھے حشر کو پتہ چلے گا جب اللہ مصطفیٰ کو دیکھے گا. حبیب سر اٹھا اب مانگ. جب تک تیرا نبی نہیں بخشوائے گا تو بخشا ہی نہیں جائے گا. حضور نے اپنے اختیار سے 50 سے 5 کروائی ہیں. 9 بار نبی گئے ہیں. اگر 50 ہو جاتی تو لگ پتہ جاندہ، پھر تو ہر ویلے مسلے دے رہی گا. اب 5 نہیں پڑھتا. اچھا مجھے یہاں ایک بات روک کے کرنے دیں. بڑی محبت کہتے ہیں مجھے نبی سے بڑی محبت ہے، نبی کی آل سے بڑی محبت ہے، نبی کی عاشقوں سے بڑی محبت ہے. تو نبی دی دیتی نماز کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کیڑی مسلمانی ہے؟ جو نبی نے تحفہ تمہیں نماز دی. آندا مولوی جی مدینے گئے کستری لئی انہاں مینوں بڑا مدینے نال پیار ہے، 2 کمبل بھی لے انہاں مینوں بڑا پیار ہے. تو میں کہا جڑی نبی نے نماز دیتی ہے، نبی کی آل سے محبت ہو. نبی کی آل نے کربلا میں تجھے نماز دی، اس سے محبت نہ ہو. یہ تو کوئی مسلمانی نہیں ہے، یہ نماز ہے. اور تجھے دکھوں سے دور کرتی ہے، دل کا سکون دیتی. نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نبی میرے مصطفیٰ نماز مومن کی معراج ہے.
یہ بھلا کیوں کہتے ہیں مومن کی معراج؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب 5 نمازیں لے کے میرا نبی پلٹا نا تو میں ابھی ٹھہر جا، یہ 5 نمازیں تجھے بھلا کیوں دی ہیں؟ جب تجھے مکہ میں جا کے میری یاد ستائے نا، تجھے یہ قرب یاد آئے، معراج کی یہ لمحے یاد آئے، مصطفیٰ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے تم ہو جانا، معراج میں کروا دیا کروں۔ یہ جو نماز مومن کی معراج اسی لیے ہے، مومن کو نماز میں اللہ کا جلوہ دکھتا ہے۔ پھر سمجھنا ہے تو نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا جو ایک ہی سجدے میں رات ختم کرتی، وہ کیا تھا؟ وہ جب سر سجدے میں رکھتی نا سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر وہ سارے پردے اٹھا دیتا، وہ بندی ساری رات اس کے جلووں میں گم رہتی، صبح کا نور نکلتا، رو کے کہتی مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے، میرا ایک سجدہ بھی ادا نہ ہوا تیری رات بھی ختم۔ نماز مومن کی معراج ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو پھر نماز قائم کرو۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، جو باپ نماز نہ پڑھے گی اولاد نے کوئی نہیں پڑھنی۔ اپنی بیویوں کو صبح جگایا کریں، گھروں میں نمازیں لے کے آئیں، بربادی ہو گئی ہے، پوری نسل تباہ ہوئی، ساری رات موبائل اور پتہ نہیں کیا کہ نوجوان نسلوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، نماز پڑھنے والا گھروں میں کوئی نہیں ہے۔ یقین کریں تو اپنے گھروں میں نماز کا نظام قائم کریں۔ حضور علیہ السلام کے معراج سے محبت ہے، پھر تحفہ معراج نماز ہے۔ تیری 50 نمازوں کا ثواب ہے، بخشش کی خیرات ہے۔ والنجم اذا ہوا۔ اب جب اللہ نے یہ ساری بات، حبیب تیرے سورت سفر کی قسم، اب میرے نبی جو واپس پلٹے تو اللہ حبیب کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک شعر کہتا ہے اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس وہ آ نہ سکے۔ جب آ گئے تو جم کے برس، اتنا برس وہ جم نہ سکے۔ اب اللہ 50 کے وہی انداز ہے جو یوسف علیہ السلام نے اپنا چاندی کا پیالہ بنیامین کے دانوں میں چھپا گئے، وہ بنیامین کو روکنا تھا نا، کہا میرا پیالہ بچ رکھ دو۔ جب پیالہ رکھ دیا نکلے گا، ٹھہرو بھائی ہمارا پیالہ چوری ہو گیا۔ انہوں نے کہا اسی چور نہیں ہے بھائی جی ساڈے، انہوں نے کہا گل سن لو جی کو نکلیا سزا، انہوں نے کہا جی ساڈے ملک سزا ہے جڑا چور ہوئے دا بدل ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو یہ قانون معلوم تھا، ان کو تو پتا تھا ان کا قاعدہ یہ ہے۔ ان کو چلو ٹھیک ہے، ساریاں تلاشیں لئیاں، جو دانے جو چھٹ چو کٹ لی، انہوں نے کہا بنیامین نو چھٹ جو تسی جاؤ۔ روکنے کا اللہ نے 50 نمازیں بہانہ رکھا، حبیب پھر بھی نہیں رکا۔ حبیب دیکھ ادریس علیہ السلام آئے جنت میں معراج کی نا، تو جب فرشتوں کا جی ٹائم ہو گیا چلیے، انہوں نے کہا میں نہیں جانا، میں اتنے ہی ہوں، امت کو چھوڑ کے ادھر ہی بیٹھے ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو امت نے تنگ کیا، وہ چھٹ کے جنت جا کے بیٹھ گئے۔ سونا کریم رسول تیرا میرا نبی جنتیں چھوڑ کے آ گیا۔ اور میں بڑی سونی گل کرنے لگا، ایمان افروز گل، جنت چھوڑ کے جب میرے نبی آنے لگے نا تو جنت آ کے ربا سونے مڑ میں اتنے کی کرنا، میں بھی نال ہی چلی ہے۔ جنت آ جی سونے میں بھی نال ہی چلی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر میں جو جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے نبی کے قدموں سے لگی، ادھر مدینہ جنت بھی ادھر ہی آ گئی۔ کہاں ڈھونڈتا ہے جنت؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نبی کے قدموں سے لگ کے یہ جو جنت جہاں مصطفیٰ قدم رکھے جنت ادھر ہی۔ اب جو حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگے نا، وہ سارا منظر آپ سامنے رکھے، پھیرے بھی لگ گئے۔ تو عاشق جب محبوب جاتے ہیں تو پھر محبوب کو الوداع کرتے ہیں، بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے تحفہ بھی دیا نماز کا، آتے استقبال بھی کیا، درود و سلام کا، گجرے ہوئے سب کچھ ہوا۔ ہوں اللہ نے آخیا جو میرے نبی نے جا کے آخنا ہے تو کئی تکلیف ہوگی، نہیں عقل نہیں منتی، یہ کیویں ہو گیا؟ اللہ نے آخیا میں آپ ہی جواب دے دیا، سونے تو نہ بول میں ہی بولنا۔ افاتمارونہ علام آیرا، کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو؟ معراج کی رات میرے مصطفیٰ نے مجھے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ تم ایک بار دیکھنے پہ جھگڑتے، سنو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میرے مصطفیٰ نے ایک بار نے مجھے 2 بار، ایک بار کہاں دیکھا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب میں اور میرا مصطفیٰ آمنے سے۔ اور دیکھیں اللہ نے یہ جو فاصلہ، میری بات سن لیں، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یہ قریب ہوا، پھر وہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، پھر 2 کمانوں کا فاصلہ رہا، او ادنا، 4 مرحلوں میں معراج مکمل کی اللہ نے۔ یہ جو قوسین کا فاصلہ، اس کی ضرورت اللہ کو کیا پیش آ گئی تھی؟ قوسین کیوں کہا؟ قوسین کا وقت دیکھیں قرب ہو رہا ہے، ملاقات ہو رہی ہے، تو درمیان کی کمانہ آئیاں بڑیاں نے، کمانہ دا توق کیوں بنتا ہے؟ اس کا راز تھا چونکہ اہل عرب کے ہاں ایک قاعدہ تھا، جب 2 قبیلے آپس میں لڑ پڑتے
جب ان کی صلح ہوتی نا وہ دو کمانے جوڑ کے تیر چلاتے، مراد یہ ہوتی اب ہم دونوں کی صلح ہو گئی ہے، ہم دونوں قبیلے ایک ہو گئے ہیں، جو اس قبیلے کا دشمن ہوگا وہ اس کا دشمن ہوگا، جو اس کا یار ہوگا اس کا یار ہوگا۔ اللہ نے دو کمانوں کا استعارہ استعمال کر کے عالم کو سنو، میں اور میرا مصطفیٰ آج کے بعد ایک ہو گئے ہیں، ہماری ذاتیں دو ہیں، بات ایک ہے، ذاتیں دو، محبت ایک، ذاتیں دو، اطاعت ایک، ذاتیں دو، چاہت ایک۔ سنو آج کے بعد جو مصطفیٰ کا دشمن وہ میں خدا کا دشمن، جو میں خدا کا دشمن وہ مصطفیٰ کا دشمن۔ سنو جو مصطفیٰ کا ہوگا وہ خدا کا ہوگا، جو مصطفیٰ سے جائے گا وہ خدا۔ یہ کوسین کی مثال دے گے چونکہ اہل عرب کو بھیجنا تھا، اس لیے میں بات رکھی کہ اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانے۔ اور دوسرا معنی کمان کا ہوتا ہے ابرو، کوسین کا معنی کیا ہے؟ ابرو۔ ابرو سمجھتے ہیں؟ اور اکھاں دے اے نہیں تپر وڈے، اینو آندے جی ابرو، کوسین عربی میں۔ ہن ادھروں اینج تے اے دو کمانا ہی کتنا فاصلہ رہندا ہے؟ ہو جائے گا تو شاہ جی اے ویکھو اینج کئیاں دے جڑے نے، اے وچوں فاصلے ہوندے، تسی فاصلے ماپتے رہو۔ کوسین پہ بات ختم نہیں کی، کہا کوسین اتنے قریب ہوئے ثم دنا، حبیب قریب ہوا فتح اللہ، مڑ رب کول ہویا، دو کمانوں کا فاصلہ۔ کہ تسی کمانوں کے فاصلے ماپو او ادنا، سونے تو ہو رکھے ہو۔ اچھا یہ دیکھیں یہ جو کمانے ہیں۔ ہون جڑا تیسرا معنی میں نے کہا اللہ پاک ہے، اللہ کا وجود جو ثابت کرے کافر، اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ کا وجود جو ثابت کرے گا کافر ہو جائے گا۔ مگر اللہ نے کہ بات سمجھانی عقل والوں کو، اس لیے اس نے کوسین کی بات کی۔ اب عربی زبان میں کوسین کا تیسرا معنی تحقیق تو جا کریں، جب دو دوست بڑی دیر بعد بچھڑے ہوئے ملے نا، جب ان کا عمل معانقہ پائے تکمیل کو پہنچے، اسے عربی میں کوسین کہتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ نے مثال دی چونکہ کافروں کو سمجھانا تھا، عقل والے تھے کہ کتنا قرب ہوا کوسین تک۔ اب کوسین میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں نے کہا اللہ کے لیے فاصلہ جو کرے کافر، مگر بات سمجھانی ہے۔ کوسین عربی میں کوسین کیا ہوتا ہے؟ دو جب گلے ملتے ہیں نا، یہ دیکھیں کمان بڑی کی نہیں بنی، حضور کھڑے ہو اپنا، یہ کھڑے ہو جا دسیے تو کاکا تسی کھڑے ہو جائے، ادھر سامنے آؤ ذرا۔ یہ دو دوست ہیں، کھلو جو ملنا پڑنا، دونوں ایسے جب عرصے کے بعد ملتے دونوں گلا کھولنے، یہ دو کمانے ہوئی، یہ دیکھیں کوسین۔ اب نہیں گلے لگے، آپ یہ گلے نہیں، یہ پایا یہ جو تکمیل ہوتی ہے نا عربی میں اس کو کوسین کہتے ہیں۔ اب اللہ نے یہ بات، اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، اس نے بچی کے ماشاءاللہ پاس کر چھاڑ دیا بیچارے کو، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ اللہ نے صرف عقل والوں کو سمجھایا جس طرح تمہارا عمل معانقہ تم تو کوسین کو ملاتے ہو، میں اور میرا بھی اتنے قریب ہوئے، تم بس فاصلے ماپتے رہو، او ادنا کا بھی، پھر اس سے بھی اور قریب ہوئے۔ وہ فاصلہ کیا تھا کہ پھر اللہ نے فاصلے میں جعل فرمایا مصطفیٰ آج کے بعد یہ ساری کائنات مصطفیٰ جو میری ہے وہ تیری ہے، مصطفیٰ ہر چیز کا مالک تو ہے، چہرہ تیرا، وقتہا میں بولوں، زلفے تیری، واللیل اذا سجا میں بولوں، رحمت تیری، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں بولوں، سینہ تیرا، اللہ میں رشا میں بولوں، مصطفیٰ اب سارے کا سارا قرآن تیری شان میں بیچتا ہو جاؤں گا، زمانے کو بتاتا جاؤں گا، ہم دو ہیں مگر دو کہے نہ کوئی نہ کہے، ہم دو ہیں مگر دو سمجھے کوئی نہ، کیوں؟ ہم دو ہیں مگر بات دونوں کی یہ ذاتیں دو ہی ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، رب نے جو چاہا اپنے بندے سے راز و نیاز کیا۔ اچھا وہاں عبد اس لیے کہا کہ کسی میں شک نہ پہ جائے کہ مصطفیٰ تجھے اتنا قریب سمجھے وہ خدا نہ سمجھ لے، کہ لوگوں میرا نبی میرے اتنے قریب ہوگا بھی بندہ ہی رہا، خدا نہیں بنا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بار کہاں دیکھا؟ اب اللہ نے پورا منظر بیان کیا قرآن میں، اندہ سدرۃ المنتہا، دوسری بار اللہ میں نے اسے سدرۃ المنتہا پہ دکھایا، نشانی کیا ہے؟ اندہا جنت الماوا، ادھر جنت ماوا بھی ہے۔ اور منظر کیا تھا؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ہر طرف نور ہی نور تھا، ہر چیز کو نور نے ڈھانپ لیا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، میرا مصطفیٰ سدرہ پہ کھڑا تھا،
میں لامو کہاں پہ تھا، یہ سارا فاصلہ جہاں آتے جاتے رہے، نہ آنکھ چٹکی نہ حد سے بڑی، بس وہ مجھے تکتا رہا۔ میں نے اپنے حسن کے سارے جلوے پھر سے مصطفیٰ کو دکھائے،